ان کا ٹھیک ہے، اس کو تو اب زندہ آگ میں ڈالو اور یہ گر جائے، ختم کر دو، اس کو بسم کر دو۔ اچھا، اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں، سورہ صافات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ کا الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا، ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھینکنا ہے آگ میں، سب ہو رہا ہے۔ وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے۔ ابھی تو کوئی آیا نہیں نا امتحان اس پر، اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی۔ حضرت ابراہیم کود گئے۔ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے۔ دیکھو دماغ ٹھیک نہیں تمہارا، کہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی جان سے کھیل رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے۔ تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ پاس چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی نا، کچھ نہ کچھ دکھا دے گی، بس یہ چراغ راہ ہے، یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتی۔ یہ تو فطرت انسانی ہے، قلب ہے، روح انسانی ہے، وہ پہچانتی ہے۔ اور عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حاضری نہیں ہوتی وہاں۔ اللہ تک پہنچانے والی شے عشق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی عقل تو وہیں پر کھڑی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، اور ابراہیم کود بھی چکا۔ لوگ حیران رہے، لیکن اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ اب آیا چوتھا امتحان کہہ لیجیے اس کو۔ تو یہ اب معاملہ آ گیا وطن کو چھوڑنے کا، لہذا ہجرت کی۔ اب ان قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کا حال یہ ہے، میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا، نرم بھی سمجھایا، گرم بھی سمجھایا، تمہارے اوپر ہتھوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے، تم کسی طرح ماننے والے نہیں ہو۔ اب تم میری جان کے دشمن بن گئے ہو تو ٹھیک ہے، پھر میں جاتا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب ہب لی من الصالحین۔ ایک دعا اور نکل آئی اس وقت سے، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ 80 برس سے تجاوز ہو چکی تھی عمر، اولاد نہیں تھی۔ آپ کے اپنے خاندان سے تھیں جو اہلیہ تھی، سارا رضی اللہ تعالی عنہ، بانجھ نہیں ہے، اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال اس وقت جو دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اس کے جواب میں اللہ نے فوراً فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت ہی بردبار، حلیم الطبع، متحمل مزاج بیٹے کی، اور اللہ نے اسماعیل کا تھا بیٹا دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم لیا ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ اور جاؤ وہاں بواد غیر ذی زرع، جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑ دو۔ اب یہ امتحان دیکھیے، توکل کا امتحان۔ حضرت ابراہیم لے آئے، کوئی متنفس نہیں، کوئی گھاس تک پیدا نہیں ہو رہی، کوئی درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کہیں کھجور کا درخت ہو یا کوئی اور درخت ہو، پانی نہیں، پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس، وہ چھوڑ دیا، کچھ کھجوریں تھیں وہ دے دی اور چلے۔ حاجرہ پوچھتی ہمیں کس کے پاس سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے۔ یہ ہے توکل۔
اللہ کا حکم ہے، دعائیں مانگ مانگ کر رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اب وہ بچہ آتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے، 13 برس کی عمر ہو گئی ہے، نوجوان. اب اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر، بوڑھا آدمی، اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی، یہ ایک اولاد مانگ مانگ کر دعا سے اللہ سے لی ہے. اب آخری امتحان آتا ہے، اس سے آگے کوئی امتحان نہیں ہے. اس بوڑھے شخص کی نخل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو غور کرو تمہاری رائے کیا ہے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شیطنت جو ہے، کوئی شیاطین جن و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ پے بپے 3 دن یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب جواب سنیے، وہ حلیم، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے. تومر ابرتا نہیں، تومر حکم ہو رہا ہے. جب 3 دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر دیر کاہے پہ. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے. یہ وہ صابر اور حلیم ہونے کی شان ہے، جان دینے کے لیے تیار. جب لٹا لیا فلما اسلما وتلہ للجبین. اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، اسلما، جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، وہ جو میں نے کہا تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بوڑھا باپ چھری لے کر تیار ہو گیا ہے، اور جوان بیٹا گردن ڈال کر بس صرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے. بس اتنی بات. چھری چلاتے ہوئے چہرہ میں اوندے بولتا لہ للجبین، پیشانی کے بل انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھری چلائی. لیکن اللہ نے پکار کر کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کر دیا. میں نے آج سے بہت پہلے مضمون لکھا تھا اس پر، تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا، ممتحن کو بس کرنی پڑی ہے، اللہ کو بس بس بس. ان ھذا لھو البلاء المبین. اے ابراہیم واقعتاً یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم پورے اتر گئے ہو. یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے ابراہیم کا، ہر قدم پر امتحان، ہر قدم پر امتحان، ایک سے ایک کڑا امتحان، ایک سے ایک بڑا امتحان، اور آخری امتحان یہ تھا ان ھذا لھو البلاء المبین. جب ممتحن یہ کہتے بھائی بات تم بہت مشکل، پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا، کمال ہے تم نے بہت عمدہ حل کیا، تو اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی. یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے اب سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا. این اس وقت جنت سے ایک میڑا ان کی جگہ آ گیا. حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں، میڑا ذبح ہو گیا. اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کی یہ یاد ہے. یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے.
اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے. ان کے اس امتحان کی کامیابی کو اس کا جشن منایا جا رہا ہے. ہر سال لاکھوں کا کروڑوں جانور جو ہے اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں. یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو منایا جاتا ہے.